آ گیا، خدا حاضر ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے منظر بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی۔ اور مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو، مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو، تمہاری آس کی گاگر یوں ہی بھرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا۔ مولا کریم ہوا کی مخالفت اگر بہت ہوئی، ہوا کی مخالفت یہ یہاں موسم کے تغیرات نہیں، یہ مخالفت وہ ہے کہ جب دنیا کے تمام لوگ تمہارے مخالف ہو گئے تو اس وقت بھی وہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، کسی کے آگے گڑ گڑانے نہیں دیتا، کسی کے آگے سوال نہیں کرنے دیتا۔ مولا کریم ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا اس لیے میرے بندے تو مجھ سے منسلک ہے، تو مجھ سے وابستہ ہے۔ کہا اللہ کریم تیرے پاس آنے کا کوئی ایسا راستہ جس سے تیرے پاس میں بہت جلد پہنچ جاؤں، میں تیری بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ہاں بندے، دو راستے ہیں۔ کہ آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کی گئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ماں سوائے ایک کے وہ اکڑ کے بیٹھا ہے، غرور و تکبر میں بیٹھا ہے۔ مولا کریم علم میرا زیادہ ہے، عمر میری زیادہ ہے، عبادات میری زیادہ ہیں، اس سے تو کہیں گنا، یہ تو ابھی آج کا پیدا کیا ہوا، بھلا میں اس کا سجدہ کیسے کروں؟ یہ اکڑ کے بیٹھا ہے کہ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا ایک اکڑا بیٹھا ہے، فوراً دوبارہ سجدہ کرتے ہیں۔ مولا یہ شکرانے کا سجدہ ہے کہ تو نے ہمیں رحمان میں شامل رکھا، رحمان کی جماعت میں، نہ کہ شیطان کی جماعت میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک امت آئے گی، میرے حبیب کی امت، جس کے لیے وہ حبیب جس کے لیے میں نے دنیا کو تخلیق کیا، اور اس امت کے لوگ جب نماز ادا کریں گے تو 2 سجدے کریں گے۔ حکم میں 1 سجدے کا دیتا، لیکن اب 2 سجدے ادا کریں گے۔ تو پہلا تو سجدہ میرا حکمیہ سجدہ ہوگا جو فرض ہوگا، اور جب وہ دوسرا سجدہ ادا کریں گے تو انہیں فرشتوں کے سجدے کا ثواب ہوگا۔ اللہ رب العزت جب وہ تم ہماری جماعت سے نکل جا، شیطان کو کہا گیا مولا میں تیری جماعت سے جا رہا ہوں، میں رحمانیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اب تیرے مخلوق خدا کو بہکاؤں گا۔ وہ مشرق سے نیکی کریں گے، میں انہیں گناہ کی جانب راغب کروں گا۔ وہ مغرب سے نیکی کریں گے، ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا۔ وہ شمال سے تیری جانب آئیں گے، ان کا راستہ کاٹ دوں گا۔ وہ جنوب سے تجھے پانے کی کوشش کریں گے، میں ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ بارگاہ الہی سے نکلا۔ اللہ کے فرشتے پریشان ہیں، مولا کریم تیری مخلوق تیری رحمت کیسے پائے گی؟ تو رحیم ہے نا الہ العالمین، ہم پہ رحم فرما۔ تو کریم ہے، ہم سب پہ کرم فرما۔ تیری مخلوق تیرے کرم تیرے رحم کو کیسے پائے گی؟ پریشان کے عالم میں ہے۔ عرش اولا سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ، میرے بندے جب گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار اپنے گناہوں کی عاجزی کے ساتھ میری بارگاہ میں آئیں گے اور اپنے سر کو سجدے میں ٹکائیں گے اور آ کے مجھ سے مناجات کریں گے، مولا کریم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کبھی وہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے، میری رحمت بے حساب ہوگی، میں ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ کا پھر دوسری سمت میرا بندہ سجدے سے سر اٹھا کے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں فقیر و گداگر کی طرح پیش کرے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے گا مجھ جیسے شہنشاہ کے آگے، کا پھر وہ اپنی مناجات کرے گا الہ العالمین گھر بار نہیں ہے، کا میں اسے گھر عطا کروں گا، مولا کریم پریشان حال ہوں، الہ العالمین قرضے میں مقروض ہوں، مولا کریم اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو اس کی شادیاں وقت پہ نہیں ہوئی، الہ العالمین بہت طرح کی پریشانیاں، بیماری ہے، صحت نہیں ہے، کا وہ تمام مناجات کر رہا ہوگا، گدھا گر کی طرح اپنی ریکویسٹ میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوگا، ابھی وہ ہاتھ نہیں پلٹائے گا کہ میری رحمت کا دریا جوش مارے گا اور میں اس کو تمام عطائیں کر دوں گا۔ کا یہ 2 راستے ہیں، اس نے جلدی میں شیطان نے 4 راستے تو بند کر دیا ہمارے لیے کہ کوشش کروں گا نیکی نہ کرے مشرق مغرب شمال جنوب سے، لیکن جب 2 راستے ہیں، ایک عرش کا اور ایک فرش کا، کہ بندہ جب خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہو کے فرش کی جانب جائے گا تو رب اس کے گناہ معاف کرے گا، اور عرش کی جانب ہاتھ اٹھا کے مناجات کرے گا تو رب کریم اس کی گود کو بھر دے گا۔ پھر رب فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ مولا علی مشکل کشا سے کسی نے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں، تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کر تو نماز ادا کیا کر، جب تو اللہ اکبر کہتا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شرف ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اسے بولنے کا زیادہ چانس دیا جاتا ہے، میزبان فقط اس کی دلجوئی کر رہا ہوتا ہے، مہمان اپنے حالات اپنے خیالات اپنے اظہارات کرتا ہے، کیا تم خدا کی بارگاہ میں مہمان بن جاتا ہے،
کہا میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے. کہا پھر قرآن مجید فرقان حمید کھول کے بیٹھ جا, ایک ایک آیت پڑھتا جا, ترجمہ کرتا جا, تجھے ایسا لگے گا تیرا رب فقط تجھ سے ہی ہم کلام ہے.